بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال کن لوگوں کو دینا جائز ہے اور کن کو دینا جائز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں وضاحت یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صدقے کا مال پیش کیا گیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے، تو صدقے کے مال میں کھجوریں بھی تھیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کھجوروں میں سے کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کا مال منہ میں ڈال دیا ہے، یعنی آپ نے صدقہ کھانا شروع کر دیا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے کھجور نکالی اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے حسن، آل محمد پر اللہ نے صدقے کو حرام کر دیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ صدقات، زکوٰۃ، عشر وغیرہ، صدقہ فطر وغیرہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والوں پر یعنی ہاشمیوں پر، سادات پر یہ حرام ہیں، ان کو صدقے دینا جائز نہیں ہے۔ یعنی جو واجبی صدقات ہیں، زکوٰۃ ہو گئی، عشر ہو گیا، صدقہ فطر ہو گیا، یہ جو واجبی صدقات ہیں یہ سادات کو نہیں لگتے، یہ ہاشمیوں کو نہیں لگتے۔ یہ واجبی صدقات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والوں کے لیے حرام کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نفلی صدقہ دینا چاہتا ہے سادات کو تو دے سکتا ہے۔ تو اگر کسی گاؤں میں سادات رہتے ہیں، وہ غریب ہیں، تو ان گاؤں والوں کو چاہیے کہ ان سادات کو وہ صدقے کا مال نہ دیں، بلکہ وہ جو گاؤں والے اگر صاحب استطاعت ہیں تو سارے مل کر نیکی کے نیت سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا لحاظ رکھتے ہوئے سارے گاؤں والے مل کر وہ اپنے طرف سے ان سادات کو بطور گفٹ ان کو مال پیش کرے، تو ان کو صدقہ و خیرات ان کو دینے سے گریز کریں۔ صدقہ و خیرات ان کو دینا جائز بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ دینے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مال، عشر وغیرہ اور صدقات وغیرہ یعنی صدقہ فطر وغیرہ وہ اپنے والدین کو اور اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا۔ شریعت مطہرہ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ دینے والا اپنے اصول کو اور اپنے فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اصول سے مراد والدین، دادی دادا، نانی نانا اور اس سے اوپر جو سلسلہ جاتا ہے ان سب کو اصول کہتے ہیں، اور فروع سے مراد اپنی اولاد، اس کی جو اولاد ہے اس کو فروع کہتے ہیں، یعنی اپنے بیٹے بیٹیاں اور ان کے آگے بیٹے بیٹیاں یعنی پوتے پوتیاں وغیرہ، یہ سب جو ہے فروعات میں آتے ہیں۔ تو زکوٰۃ دینے والا اپنے اصول اور اپنے فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس طرح صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتا، عشر بھی نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ دینے والا شخص اپنی بیوی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور جو شخص غنی ہے اس غنی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ فقیر کو دینا جائز ہے، زکوٰۃ مسکین کو دینا جائز ہے، یعنی زکوٰۃ کے جو لوگ حقدار ہیں وہ فقیر، غریب، مسکین وغیرہ ہیں۔ فقیر سے مراد ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس نصاب جتنی رقم نہ ہو، یعنی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہ ہو، یعنی یا اس کے پاس اتنی رقم نہ ہو جو 7.5 تولہ سونے کی قیمت کے برابر ہو، یا کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی نہ ہو، یا اس کے پاس اتنی رقم نہ ہو جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو۔ تو جو شخص صاحب نصاب نہیں ہے اس کو فقیر کہتے ہیں، یعنی شرع کی اصطلاح میں وہ فقیر ہے، تو فقیر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مسکین ایسے شخص کہتے ہیں کہ جس کی حالت زیادہ ناگفتہ بے ہوتی ہے فقیر کی بنسبت، یعنی مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس ایک دن کا بھی نان و نفقہ نہیں ہوتا، ایک دن کا بھی اس کے پاس خرچہ نہیں ہوتا، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ لہذا صدقات کا یعنی زکوٰۃ، عشر اور صدقہ فطر وغیرہ کا جو زیادہ مستحق ہے وہ مسکین شخص۔ زکوٰۃ دینے کا اصول یہ ہے کہ جب زکوٰۃ دینے کا آغاز کیا جائے تو سب سے پہلے اپنے خاندان میں جو غریب لوگ ہیں ان سے آغاز کیا جائے، یعنی پہلے اپنے بہنوں کو دیکھا جائے، بھائیوں کو دیکھا جائے، اگر بہنوں بھائیوں میں کوئی غریب ہے تو پہلے زکوٰۃ انہیں دی جائے، پھر دیگر جو رشتہ دار ہیں، مامے ہیں، چاچیاں، چاچے وغیرہ، جو بھی خاندان میں جو لوگ بیمار ہیں، جو لوگ فقیر ہیں
جو لوگ مسکین ہیں غریب ہیں پہلے آغاز ان سے کیا جائے. اس کے بعد اگر کوئی خاندان میں غریب نہ ہو تو اس کے بعد پھر پڑوسیوں میں دیکھا جائے. تو پڑوسی میں جو زیادہ غریب ہے اور جو زیادہ قریب کا پڑوسی ہے پہلے اس کو زکوٰۃ دی جائے، پھر درجہ بدرجہ اور پڑوسیوں کو زکوٰۃ دی جائے. اس کے بعد پھر پورے گاؤں والے جتنے گاؤں والے ہیں ان میں دیکھا جائے کہ کون غریب ہے. تو جو گاؤں میں زیادہ غریب فقیر ہے پہلے زکوٰۃ اس کو دی جائے. اس کے بعد پھر شہر میں دیکھا جائے شہر میں کون غریب ہے تو جو شہر میں اگر کوئی غریب ہے تو زکوٰۃ اس کو دی جائے. اس کے بعد پھر اپنے شہر سے باہر دوسرے شہر میں زکوٰۃ بھیجی جائے. لیکن اگر اس کے شہر کی بنسبت جہاں وہ رہتا ہے اس شہر کی بنسبت اگر دوسرے شہر میں دین کا کام زیادہ ہو رہا ہے اور دین کے کاموں کے بنسبت دوسرے کاموں دین کے کاموں کے لیے دوسرے شہر میں اس کی زکوٰۃ کی زیادہ ضرورت ہے، وہاں پیسے بھیجے گا تو دین کا زیادہ کام ہوگا. لہذا اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ دین کے کام کے لیے وہ اپنی زکوٰۃ دوسرے شہر میں دے سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر دوسرے شہر میں لوگ زیادہ ضرورت مند ہیں اس کی شہر کی بنسبت، اس کی مثال یہ ہے کہ اگر دوسرے شہر میں زلزلہ آ گیا یا سیلاب آ گیا یا قحط پڑ گیا تو زلزلے کی وجہ سے یا قحط کی وجہ سے یا سیلاب آنے کی وجہ سے اگر وہ لوگ زیادہ محتاج ہو گئے ہیں تو پھر اس کو یہ جائز ہے کہ وہ اپنے شہر کو اپنے گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں دوسرے علاقے میں جہاں لوگ زیادہ محتاج ہیں ان کے لیے زکوٰۃ وہ بھیج سکتا ہے.